کہتے ہیں آدم علیہ السلام جب جنت میں بے آبرو ہوئے تو انجیر نے پتہ دے دیا تھا، اس لیے انجیر سے پتہ توڑنے سے دودھ نکلتا ہے، اس کو مشابہت ہو گئی انسان کے ساتھ، اور بہت زیادہ فوائد اور برکات اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ قدیم زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 3 چیزیں زیادہ محترم، ایک بیری جس کا ذکر سورۃ نجم میں ہے، دوسری انجیر اور تیسری زیتون۔ اور کہتے تھے کہ سبزیوں میں لوکی، بعض روایات میں ہے کہ لوکی کھا کے مرنا افضل ہے، یعنی انسان کی زندگی میں یہ شامل ہو۔ حضرت انس بخاری میں کہتے ہیں مجھے پسند نہیں تھی، میں نے پیغمبر کو دیکھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے تلاش کر رہے تھے سادت، اس دن سے میری ایسی محبت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں مرتے دم تک انہوں نے سوائے لوکی کی اور کوئی چیز نہیں کھائی۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، پیٹ کے بعض امراض، جسم کے بعض نازک جگہوں کے زخم، ان کا بہت مؤثر علاج ہے۔ صبح انجیر 3 عدد پانی میں رکھے اور شام کو سوتے وقت پی لے، اور شام کو پانی میں بھگوئے اور صبح پی لے۔ بعض نازک مقامات پر ورم اور زخم سے اللہ جلدی نجات دے دے۔ والزیتون، اور زیتون کی قسم، زیتون بھی ایک درخت ہے اور اس میں پھل آتا ہے، عربوں کا منبع کا خوراک ہے۔ ہماری پشتوں میں زیتون کو خوانہ کہتے ہیں، خوانہ، کوہستان کے پہاڑ بھرے ہوئے، اور اسے تیل نکلتا ہے، وہ زیت کہلاتا ہے، زیت۔ جن ملکوں میں زیتون کا استعمال زیادہ ہے وہاں دل کی بیماریاں نہیں ہیں، کیونکہ یہ بھی ان تیلوں میں سے ہے جو جمتا نہیں ہے، البتہ گرم زیادہ ہے استعمال باندازہ۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا جب میں ترجمہ پڑھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 کو پہلے ذکر کیا اور زیتون کو بعد میں، تو استاد محترم نے کہا کہ 3 تو جہانگیرے میں بھرے ہوئے، زیتون کا، اس زمانے میں وہاں زیتون نہیں تھا۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ 3 عدد، انہوں نے بھی یہ 3 سے لیا ہے، اگرچہ یہ عربی کا 3 ہے اور انہوں نے اردو کا 3 لیا ہے، لیکن وہ عدد چل گیا ہے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوتے تھے اور رب العزت کی طرف سے شرف کلام ملتا تھا۔ تو چونکہ دین اسلام اور خاص کر قرآن مصدق لما بین یدیہ ہے، سابقہ ادیان اور کتابوں کی تصدیق بھی ہے۔ وہذا البلد الامین، اور اس شہر کی قسم جو امن کا مرکز ہے، مکہ مکرمہ، من دخلہ کان آمنا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بہت بہترین قالب میں، بہت عمدہ سانچہ ہے اس کا سر اوپر ہے، اکثر مخلوقات کا سر نیچے ہے۔ اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذلتوں سے بچایا ہے، اور اس کو اپنے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکانے سے منع کیا ہے، اور مخلوقات میں بہترین ڈول ڈال اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا ہے۔ لیکن انسان اس نعمت غالب اور یہ عمدے میں سانچے میں ڈلنے کے نعمت کا شکر کہاں تک کرتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو لوٹا دیتے ہم بدترین ذلتوں میں۔
اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہی حسین جمیل جوان اور یہ کئی رنگوں کا اٹھایا ہوا، کئی صلاحیتوں کا پیکر، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، لوگ اس کو پہچانتے نہیں کہ یہ وہ جوان ہے، اور ایک پرانی کھنڈر اور ایک اجڑا ہوا مکان اور ایک خزان زدہ پٹا پٹایا درخت ہوتا ہے جس کی شاخ ہے اور پھل کوئی نہ ہو۔ یہ دن بھی بڑھاپے میں تو دیکھ لیں۔ ثم رددناه اسفل السافلین، اس احسن تقویم کے بعد یہ اسفل السافلین بھی بنتا ہے، منہ کے دانت نکل جاتے ہیں، آنکھیں کے پل کے گر جاتی ہے، جسم کا نشو و نما بجھ جاتا ہے، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، چلنے کی سخت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، گرس بنا خلق دیو خلق انداز دگنا دلا سنا اخلے تلاش۔ رحمان بابا کہتے ہیں بال جھڑ رہے ہیں، دانت خالی، منہ خالی ہو گیا، لیکن ہو وہی پرانا پاپی۔ ابھی بینک بیلنس اور ٹیلی ویژنوں کا شوق ہے، گناہ سے ہاتھ لینے والا نہیں ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے ثم رددناه اسفل السافلین کہ اگر اس احسن تقویم کا شکر نہ کیا گیا اور ایک اللہ کی عبادت نہ کی گئی تو اس کے نتیجے میں اور سزا میں اللہ اس کو ذلیلوں سے زیادہ ذلیل کر دے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، کس نے تکذیب کرا دی تجھ سے اس کے بعد دین اسلام کی؟ اس کا تو تقاضا تھا کہ مان جاتے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ علق مکی ہے اور یہ 17 آیت ہے۔ تقریباً اتفاق ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی وحی اور پہلی سورت ہے، اور اس کے اندر بھی 4 مقامات بیان ہوئے ہیں۔ ایک خلق ہے اور دوسرا علم بالقلم ہے اور تیسرا اس انسان کو وہ علوم عطا ہے جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 3 مقامات سورت کے عجیب ہیں، ایک تخلیق اور دوسری تعلیم اور تیسری رفع تجہیل۔